تہذیب کی ڈیفینیشن جو لمبی چوڑی تھی نا ساری اڑا کے صرف اتنی سی بات کی بات کرو تو تمیز سے کرو. جیسے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اول آخر 11 دفعہ درود شریف, تو انہوں نے کہا شروع میں بھی تھینک یو, آخر میں بھی کیا تھینک یو. بات کرو مسکرا کے کرو, ٹائم کی پابندی کرو, اور پیسوں کے لین دین میں گڑبڑ, کیونکہ اس سے تو سوسائٹی بالکل ہی تباہ ہو رہی تھی نا. یہ نا یہ اتنی سی رہ گئی تھوڑی سی. کتنی سی ڈیفینیشن رہ گئی؟ اتنی سی. وہ اتنی سی سے ایک چٹکلا یاد آیا مجھے. ایک امام صاحب نے مسجد میں نماز پڑھائی, آخر میں سجدہ سہو کیا انہوں نے. جب فقہی مسائل معلوم نہیں ہوتے نا تو اجتہاد ہوتا ہے, تو آج کل لوگ مجتہد بن رہے ہیں. سجدہ سہو کیا. مقتدی نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو ہمارے سامنے آئی نہیں, تو آپ نے سجدہ سہو کیا کیوں ہے؟ کہنا چھوڑو یار میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے. بھائی امام صاحب بتا تو دینا کوئی غلطی کوئی سجدہ سہو. تو انہوں نے کہا اصل میں تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی میری. لوگوں نے کہا حضرت اس سے تو وضو ہی ٹوٹ گیا آپ کا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی بہت تھوڑی سی نکلی تھی, بہت تھوڑی سی. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت جتنی بھی تھوڑی ہو اس سے سجدہ سہو نہیں ہوتا, وضو ٹوٹتا ہے. کہتے ہیں بھائی تمہیں میں کیسے سمجھاؤں, بہت زیادہ تھوڑی سی تھی وہ. اتنی تھوڑی سی سے سجدہ نماز ٹوٹ جائے وضو ٹوٹ جائے ایسا تھوڑی ہوتا ہے, بہت ہی معمولی سی تھی. تو انگریز نے جو تہذیب کی تعریف کی ہے نا, اب اتنی مختصر تعریف ہے تہذیب کی کہ امام صاحب کا جب وضو ٹوٹا تھا نا تو جتنی ہوا نکلی تھی اس سے بھی مختصر تعریف گورے نے کیا کی ہے تہذیب کی. بس جھوٹ مت بولو, بس یہ کیا ہے. ہمارے یہاں تو تہذیب کی ڈیفینیشن بڑی لمبی چوڑی ہے. مہذب آدمی اپنے باپ سے بد کلامی نہیں کرتا, وہ باپ کے سامنے اف نہیں کرتا, وہ بڑھاپے میں بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی. یہ ساری تہذیب کی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے, پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ وہ بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کراتا, وہ بوڑھے باپ کے پاؤں دباتا ہے, وہ ماں کی پاؤں میں جنت محسوس کرتا ہے, وہ بوڑھی ماں کے سامنے کبھی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتا, وہ بوڑھی ماں کا کبھی دل نہیں دکھاتا, پھر وہ زنا نہیں کرتا, وہ بندردری نہیں کرتا, وہ عورت سے نکاح کر کے اس کے ساتھ وفا کرتا ہے, پھر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات چیت کرتا ہے, ٹائم پہ گھر آتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا تمہارا بچہ کب گھر آتا ہے؟ ہاں بھائی وہ 8 بجے گھر آ جاتا ہے, بڑا نیک بچہ ہے, مطلب مہذب ہے. وہ 3 بجے گھر آتا ہے, وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن دوستوں کے ساتھ, تو مہذب مانو گے اس کو؟ لوگ کہیں گے بھائی تہذیبی آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں مہذب ہونا, خاندانی ہونا, نیک ہونا, یہ سارے ایک ہی چیز کے مختلف تعبیرات ہیں. اس کی اتنی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے. جب ہمارے ہاں کوئی لڑکا رشتہ لینے کے لیے آتا ہے تو ہم یہ جانچتے ہیں کہ مہذب ہے یا نہیں ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم معلومات کرواتے ہیں. گٹکے تو نہیں کھاتا, چرس تو نہیں پیتا, شراب تو نہیں پیتا, دوستوں کے ساتھ 2 3 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھتا, ڈھکن چوری کر کے تو گزارا نہیں کر رہا. یہ بھی کراچی میں ایک بڑا بہترین بزنس ہے کہ آپ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے چوری کریں, سریا نکال کے بیچ دیں, اس سے آپ کے گٹکے کا پورے مہینے کا خرچہ نکل آئے گا. تو یہ ساری تفصیلات کہ انٹیوں کو تو نہیں جھانک جھانک کے دیکھتا, لڑکیوں سے دوستیاں تو نہیں ہیں, جو زائدہ دوستیاں ہوں گی تو بیوی کو کدھر ٹائم دے گا. تبھی تو رشتے مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. کیونکہ جس کے بارے میں تحقیق کرو پتہ نہیں کیا کیا جب آتا ہے نا تو بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں آئے گا. آتے ہوئے ہر آدمی اچھا لگ رہا ہوتا ہے, جب تفتیش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ مہذب ہے یا نہیں ہے. تو پتہ چلا تہذیب کی ڈیفینیشن صرف سوٹ اور ٹائی کو بولو نہیں کہتے. ہاں اس ڈیفینیشن میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولے, سچ بولے, وعدہ خلافی نہ کرے, 2 نمبری نہ کرے. اور اس میں ہم یقیناً کمزور ہیں, اور وہ کمزور بھی مذہب کو فالو کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ مذہب کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں کہاں سے کہاں قیام تام سارا ادھر ادھر کھچڑی پکڑی ہے بیان میں. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ سے آگے نکلنا کی جو کوشش کرتے ہیں نا, کچھ لوگ تو عقل استعمال نہیں کرتے, ان کا تو میں نے مختصر سا بیان کر دیا. کچھ ہوتے ہیں جو عقل اتنی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کی کتنی قسمیں ہیں بولو نا؟ 2. آپ نے دونوں قسموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک قسم تو وہی ہے جو میں نے بتایا, جو کافروں کی قسم ہے. وہ کہتے ہیں اچھے اور برے کو ہم خود ڈیفائن کریں گے, اس کے لیے ہمیں اللہ سے پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. کافر یہ کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے بھائی وہ تو مانتا ہی نہیں, لیکن مسلمانوں میں بھی ہو گئے.
مسائل علماء سے پوچھنے کے بجائے خود سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یا کورٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. بھائی کورٹ کا فیصلہ وہاں مانا جائے گا جہاں اسلام کا فیصلہ ہمارے سامنے بولو نہیں ہے, جہاں اسلام کا فیصلہ ہے. اگر آپ کی وراثت ہے, آپ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ ساری وراثت عیدی سینٹر کو دے دی جائے یا فلاں ٹرسٹ کو یا فلاں مدرسے میں دے دی جائے, بالفرض کورٹ نے اس فیصلے کو نافذ کر دیا. اول تو کرتی نہیں ہے, یہاں کورٹ بھی اسلام کی پابند ہے, لیکن بالفرض کر دیا. اب ہوتا کیا ہے, وارث وہ مفتیوں کے پاس جاتے ہیں, مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ ابا کی یہ وصیت کالعدم ہے. شریعت میں یہ جو وصیت ہے نا 1/3 سے زیادہ, یہ کیا ہے بولو نا, کالعدم. اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے, چاہے کورٹ کے 20 ٹھپے لگ جائیں اس کے اوپر, کیونکہ یہ کورٹ کا یہ فیصلہ خدائی قانون کے کیا ہے خلاف. تو یہاں کتنے لبرل مسلمان ہیں جو کس کے فیصلے کو مانتے ہیں, کورٹ کے فیصلے کو. یہاں تو اس لیے نہیں مانتے کہ ساری وراثت ابھی ان کو مل رہی ہے, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وراثت آپ کو نہیں مل رہی ہوتی شریعت کے فیصلے کی وجہ سے, وہ آپ کا حق نہیں ہوتا. یہ مسائل تو ہمارے پاس بہت آتے ہیں. نیچے کا مکان تھا, بڑے بھائی نے اوپر کی پورا پورشن بنا دیا. یہ مسئلہ مفتیوں سے بہت پوچھا جاتا ہے. ابا کا ہو گیا انتقال, مکان کس کا تھا ابا کا, اوپر پورشن کس نے بنا دیا بڑے بھائی نے. وہ سعودیہ میں یا امریکہ میں جاب کر رہا تھا, اس نے کہا چلو ایک پورشن میں بنا دوں. اب جب مفتیوں کے پاس, اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا یہ پورا پورشن کا میں مالک ہوں. یہ پورے پورشن کا کون مالک ہے؟ نیچے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پورشن اپنا یہاں سے ہٹاؤ. اب یہاں کورٹ جو بھی فیصلہ کرے, آپ نے فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ اسلام سے فیصلہ کروانا ہے, علماء سے فیصلہ کروانا ہے. اور 20 مسائل ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ابا کے گھر میں ریپیئرنگ کا کام ایک بیٹے نے کیا, 20 لاکھ روپے لگا دیا گھر کی ریپیئرنگ میں, 30 لاکھ روپے لگا دیے. مفتیوں کے پاس جب آئیں گے نا, مفتی کہیں گے ان کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. 30 لاکھ روپے بڑے بیٹے نے ابا کے گھر کی ریپیئرنگ پہ لگا دیے. گھر ٹوٹا پھوٹا تھا, اس نے بڑا اچھا خوبصورت ٹائلیں شائلیں لگا کے کیا کر دیا. اب جب ابا کا انتقال ہو گیا, وہ کہہ رہا ہے یہ گھر 1 کروڑ کا ہے, 30 لاکھ تو اس میں میرے لگے ہوئے ہیں.